اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قاسیم میم، قاسیم میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں کھول کر بیان کرنے والی کتاب کی۔ لعلک، شاید کہ آپ، حضور کو مخاطب کر کے اللہ کہہ رہے ہیں شاید کہ آپ باخع نفسک، اپنی جان کو ہلاک کر دیں، اپنا گلا گھونٹ دیں گے، اللہ یکونوا مؤمنین، اس وجہ سے کہ یہ لوگ ایمان قبول نہیں کرتے۔ ان نشاء، اگر ہم چاہیں تو ننزل علیہم، ہم نازل کر دیں ان لوگوں پر من السماء، آسمان سے، آیتن، ایک ایسی نشانی کہ فظلت اعناقہم، کہ ہو جائیں ان کی گردنیں، لہا، اس نشانی کے سامنے، خاضعین، دبنے والی، ان کی گردنیں اس نشانی کے سامنے جھکنے والی ہو جائیں۔ وما یأتیہم من ذکر، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نصیحت، من الرحمن، الرحمن کی جانب سے، محدث، نئی، کوئی نئی نصیحت خدائے رحمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس نہیں آتی۔ الا کانوا عنہ معرضین، مگر وہ لوگ اس سے اعراض کرنے والے ہیں۔ فقد کذبوا، پس تحقیق انہوں نے جھٹلایا۔ فسیأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، پس ان قریب آئے گی ان کے پاس انباء و خبر اس چیز کی، ما کانوا بہ یستہزئون، جس کے ساتھ یہ ٹھٹھا مذاق کرتے ہیں۔ اولم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، الی الارض، زمین کی طرف، کہ کم انبتنا فیہا، کہ ہم نے کتنی عمدہ قسم کی چیزیں لگائی ہیں، فی زوج کریم، کہ اس زمین میں ہم نے کتنی ہی عمدہ قسم کے جوڑے، عمدہ قسم کی چیزیں اگائی ہیں، لگائی ہیں۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، مگر ان میں سے اکثر ایمان قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ فإن ربک، اور بے شک تیرا پروردگار، لہو العزیز الرحیم، البتہ وہ زبردست ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ الشعراء ہے۔ قرآن مجید کی 26ویں سورت ہے، اور آپ نے 1 نمبر سے لے کر 9 نمبر تک 9 آیتوں کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سب سے پہلے اس سورت کا نام اور اس کے قوائف کے متعلق تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ اس سورت کا نام سورۃ الشعراء ہے۔ اب سورۃ الشعراء، شعراء شاعر کی جمع ہے، جو شعر و شاعری کہتے ہیں۔ اس کا نام سورۃ الشعراء کیوں رکھا گیا؟ اصل میں اس سورت کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے شعر و شاعری کے متعلق اور شاعروں کے متعلق کچھ ارشاد فرمایا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الشعراء رکھا گیا۔ البتہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق اس سورت کا ایک نام سورۃ الجامعہ بھی ہے، جامعہ یعنی جمع کرنے والی، اور اس نام کے رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ سورت نصیحت کی بہت سی باتوں کو جمع کرنے والی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں بہت سی نصیحتیں فرمائی ہیں، تو گویا کہ نصیحتوں کو جمع کرنے والی سورت۔ یہ سورت مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے، اور بعض حضرات کے مطابق اس سورت کا جو نزول ہوا ہے یہ سورہ واقعہ کے بعد ہوا ہے۔ سورہ واقعہ جو ہے وہ پہلے نازل ہوئی ہے، اس کے بعد یہ سورت نازل ہوئی ہے، یعنی ہجرت سے 2 یا 3 سال قبل، ہجرت سے 2 یا 3 سال پہلے یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ اس سورت کی جو آیتیں ہیں یہ چھوٹی چھوٹی ہیں، اکثر چھوٹی چھوٹی آیتوں پر مشتمل یہ سورت ہے، اور 227 آیتیں ہیں، 227 آیات، اور اس سورت کے 11 رکوع ہیں، 11 رکوع پر مشتمل یہ سورت ہے۔
اس صورت میں 1227 الفاظ ہیں اور 5542 حروف پر یہ صورت مشتمل ہے۔ اس صورت میں مختلف مضامین بیان ہوئے ہیں۔ ابتدا میں قرآن کریم کی حقانیت کو اللہ نے بیان فرمایا، قرآن مجید کی صداقت کا تذکرہ فرمایا اور اس کے جو فضائل ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے فضائل کا ذکر فرمایا۔ اور اسی طرح دوسری چیز کہ جو اصول دین ہے، دین کے جو اصول ہیں، تو اس سلسلے میں انبیاء علیہ السلام کی جو تبلیغ ہے، جو ان کے ذمے دعوت و تبلیغ، اس کا ذکر اللہ نے فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، اور آخر میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ یہ انبیاء اور حضور یہ کس طرح اللہ کا پیغام یعنی وحی اور دعوت تبلیغ کے ذریعے اپنی اپنی امت تک یہ پہنچاتے رہے۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام کے جو فرائض ہیں اور جو حضور کی ذمہ داریاں ہیں ان کا تذکرہ اللہ نے فرمایا۔ اور اسی سلسلے میں آگے جو معاندین ہیں اور توحید و رسالت کے مکذبین ہیں، جھٹلانے والے، ان کے شکوک و شبہات کو رفع کیا گیا ہے، دور کیا گیا ہے، اور ان کو سخت وعید سنائی گئی ہے۔ اور اخلاقی تعلیمات ہیں جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا ہے۔ اسی طرح توحید کے عقلی اور نقلی دلائل اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ذکر فرمائے۔ اسی طرح بعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ اٹھنا، اس کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ اور اسی ضمن میں لوگوں پر جو پڑے ہوئے حجابات ہیں، پردے ہیں، ان کا ذکر ہے جن کو اٹھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کی ابتدا جو ہے وہ حروف مقطعات سے ہوئی ہے۔ حروف مقطعات میں سے طا سین میم، ان حروف سے اس کی ابتدا ہوئی ہے، جو قرآن پاک کے اسماء میں سے ایک اسم ہے۔ بعض کے نزدیک یہ جو طا سین میم ہے یہ سورت کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے۔ بہرحال ان حروف سے اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے یہ تو وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تاہم تقریب فہم کے لیے، کہ ذہن کے قریب کرنے کے لیے بعض مفسرین نے ان حروف کے معانی کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ طا سین میم میں سے حرف طا جو ہے، طا، اس کا اشارہ اللہ تعالیٰ کے اسم پاک طاہر کی طرف ہے، اور سین سے مراد اسم پاک جو ستار یا سلام ہے اس کی طرف ہے، اور میم کا اشارہ اسم پاک جو مجید ہے یا محیط ہے اس کی طرف ہے۔ یہ تو ایک قول ہے۔ دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ طا سے مراد طول یعنی طاقت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ذی طول بھی ہے جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے کہ وہ اللہ طاقت کا مالک ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ سین سے مراد تقدیس ہے، کہ خدا تعالیٰ کا ایک اسم پاک قدوس بھی ہے، کہ اسی طرح میم سے مراد من الرحمن ہے، کہ یہ سارا سلسلہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ اور اسی طرح بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ طا کا جو اشارہ ہے یہ طوبہ کی طرف ہے۔ طوبہ یہ ایک درخت کا نام ہے، اور سین سے مراد سدرۃ المنتہا ہے، اور میم کا اشارہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تو ان تینوں اسماء کا تعلق گویا کہ واقعہ معراج سے ہے۔ سدرۃ المنتہا کا تذکرہ یہاں بھی سمجھنے ہو گیا تو سورۃ النجم میں بھی موجود ہے، آگے 27ویں سپارے میں۔ اسی طرح صاحب تفسیر کبیر جو ہیں، تفسیر کبیر کے جو مفسر ہیں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بعض بزرگوں کے حوالے سے ان حروف کی تشریح اس طرح بیان کی ہے کہ طا کا جو اشارہ ہے یہ قلوب عارفین میں پیدا ہونے والے طرب یعنی خوشی کی طرف،
سین سے مراد سیر اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں چلنے والے لوگ ہیں، اور میم سے مراد مناجات المرید ہے کہ ادنا درجے کے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے عجز اور نیازمندی کا اظہار کرتے ہیں اور اس کے سامنے مناجات کرتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں۔ اسی طرح بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ طاسین میم میں طا کا اشارہ طائران وحدت کی طرف ہے، یعنی خدا تعالیٰ کی توحید کی طرف تیزی سے چلنے والے لوگوں کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا، اور سین سے مراد سیر اللہ یعنی اللہ کی طرف چلنے والے عام لوگ مراد ہیں، اور میم سے وہ لوگ مراد ہیں جو رائے حق کی طرف پیدل یعنی آہستہ آہستہ چلتے ہیں۔ اسی طرح ایک قول امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حکمت کے مطابق بیان کیا ہے کہ طاسیم میم اصل میں اجمال ہے اور اس کی تفصیل آگے صورت میں بیان ہوگی۔ تو ان حروف میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی منازل کی طرف اشارہ ہے کہ وہ عالم بالا کی طرف کس طرح حرکت کرتے تھے، جس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ کا جو فیضان ہے اس مادی جہان میں سرایت کرتا ہے اور پھر وہ آہستہ آہستہ آفاق میں کناروں میں پھیل جاتا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ طاسین میم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات مقدس ہے، جیسا کہ تقدیس کا حق ہے، اور اس کا فیضان اس عالم تخلیق میں سرایت کرتا ہے جو کہ پاک سریان ہوتا ہے، یعنی گویا کہ یہ اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان اسماء پاک کے فیضان اور ان کے احکام کی طرف جو اس عالم متدنس میں قدسی طریقے پر سرایت کرتے ہیں۔ بہرحال زیادہ آسان بات اس میں حروف مقطعات کے سلسلے میں وہی ہے جو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے کہ جو قرآن مجید میں جتنے بھی حروف مقطعات آئے ہیں ان حروف مقطعات کے متعلق زیادہ چھان بین نہ کی جائے، زیادہ قرید نہ کی جائے، بلکہ ان کے بارے میں یہی عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ اعلم بمرادہ بذالک، کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کی مراد بہتر جانتا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ جو کوڈ ورڈ ہیں، خفیہ الفاظ ہیں جو اللہ نے رکھے ہیں، یہ بھی ہمارے ایمان کے لیے رکھے ہیں کہ لوگ ان پر بھی ایمان لائیں۔ تو اس سے ایک یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ قرآن پاک کے الفاظ جن کا ہمیں معنی اور ترجمہ معلوم نہ بھی ہو اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ آمنا و صدقنا، کہ ہمارا اس پر ایمان ہے اور ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ اور ایک چیز یہاں سے یہ بھی سمجھ لیں کہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، جی دیکھو قرآن مجید کو بغیر معنی کے پڑھنا یا بغیر معنی کے تلاوت کرنا یا اس کو یاد کرنا، حفظ کرنا، طوطے کی طرح رٹوا دینا یہ جائز نہیں۔ تو یہاں سے اس لفظ سے یہ نقطہ نکلتا ہے کہ طاسین میم دیکھ لیں کہ یہاں اس کا کوئی معنی ہمیں متعین معلوم نہیں ہے، تو اب بغیر معنی کے معلوم کے اور کوئی معلوم کر بھی نہیں سکتا، تو اس کے باوجود اس پر ایمان لانا اور اس کو پڑھنا اور اس کی تلاوت پر جو اجر بتایا گیا ہے کہ ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں وہ اسی طرح مل رہی ہیں، تو اس لیے قرآن مجید کو بغیر ترجمے کے خالی پڑھا جائے، جس طرح ہم عام لوگ تلاوت کرتے ہیں یا اپنے چھوٹے بچوں کو حفظ کرواتے ہیں، تو یہ بھی درست ہے اور اس پر بھی اتنا ہی اجر ہے جس کا احادیث مبارکہ میں وعدہ ہے۔ تو بہرحال زیادہ سلامتی والی بات یہاں یہی ہے کہ حروف مقطعات طاسین میم اور اسی طرح یاسین والقرآن جس طرح ہم شروع میں سورہ یاسین کے اندر ہے، اور اس طرح کاف ہا یا عین صاد سے بعض صورتوں کو شروع کیا گیا ہے، تو طاسین اور طاسین میم سے بھی شروع کیا گیا ہے۔ تو یہ جتنے بھی حروف مقطعات ہیں ان کا ترجمہ ہمیں معلوم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اس کی صحیح مراد اللہ ہی جانتے ہیں۔ ہمارے لیے حکم کیا ہے کہ آمنا و صدقنا، ہمارا اس پر ایمان ہے اور ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ آگے حروف مقطعات کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک آیات الکتاب المبین، یہ کھول کر بیان کرنے والی کتاب کی آیتیں ہیں جو آپ کو پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں۔ یہ آیات ایسے عمدہ طریقے پر احکام کو بیان کرتی ہیں
کہ حق و باطل کو الگ الگ کر دیتی ہیں اور کوئی تشنگی باقی نہیں رہنے دیتی۔ بعض مقامات پر یہ آیات یعنی اپنی تفسیر خود آپ ہی بیان کرتی ہیں کہ اگر کسی مقام پر اجمال ہے، مختصراً کوئی چیز بیان کی گئی ہے، تو قرآن مجید کے اندر ہی دوسری جگہ پر دوسرے مقام پر دوسری آیتیں آ کر اس کی تفصیل بیان کر دیتی ہیں۔ یہ پہلا طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یا پھر اللہ تعالیٰ ان آیات کی تفسیر اپنے پیغمبر کی زبان سے کروا دیتا ہے۔ اصول تو کتاب الہی بیان کرتی ہے، لیکن اس کی تفصیلات، اس کی جزیات اللہ کا نبی اپنے قول اور عمل سے کر کے دکھا دیتا ہے۔ تو غرضے کہ فرمایا کہ یہ واضح طور پر بیان کرنے والی کتاب کی آیات ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی اور آپ کے جو پیروکار ہیں صحابہ اکرام، ان کو اللہ نے تسلی دی ہے کہ کفار کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے حضور علیہ السلام سخت متفکر فکر مند رہتے تھے، اور حضور علیہ السلام کو، آپ علیہ السلام کو شدید غم لاحق ہوتا تھا کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ اور یاد رکھیں، جب ایک بندہ کام بھی پورا کر رہا ہو، اپنے کاروبار کو، اپنی چیز کو وقت بھی دے رہا ہو، اس سے پھر نتیجہ بھی نہ نکل رہا ہو، نتیجہ ظاہر نہ ہو یا مکمل نتیجہ نہ ملے، تو بندہ فکر مند ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، متفکر ہو جاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام بھی دن رات دعوت اور تبلیغ کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے، اور جگہ جگہ حضور پہنچ رہے تھے، ہر ایک کے پاس اللہ کا پیغام لے کے جا رہے تھے۔ لیکن جب لوگ مسلمان نہیں ہو رہے کثرت کے ساتھ، تو حضور فکر مند رہتے تھے امت کی فکر میں کہ یہ لوگ جہنم میں نہ چلے جائیں، تو آپ کو اس کا شدید غم ہوتا تھا۔ تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ اتنا غم نہ کریں، بلکہ فریضہ تبلیغ ادا کرتے جائیں اور نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں۔ ہم نتیجے کے پابند نہیں ہیں، ہم کام کے پابند ہیں، اس لیے آپ نتیجے کی پرواہ نہ کریں۔ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا، جس کو چاہے گا نہیں دے گا۔ آپ کے ذمے ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، آپ اس کی تبلیغ کریں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا۔ اللہ نے فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، شاید کہ آپ اپنا گلا گھونٹ لیں اس وجہ سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ یعنی فرمایا کہ کیا ان لوگوں کے پیچھے آپ اپنی جان کو ضائع کر لیں گے؟ ان کم بختوں کے ساتھ اتنی دل سوزی اور شفقت کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے عمل کے خود ذمہ دار ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 119 میں اللہ نے فرمایا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، جہنم والوں، دوزخ والوں کے متعلق آپ سے نہیں پوچھا جائے گا یہ لوگ دوزخ میں کیوں گئے ہیں، کیونکہ آپ نے تو ان کو پیغام پہنچایا، آپ ان کے پاس چل کے گئے، آپ نے ان کو دعوت تبلیغ کی، آپ نے اس کا حق ادا کر دیا۔ اب یہ لوگ دوزخ میں چلے جائیں تو آپ سے سوال نہیں ہوگا، بلکہ خود ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر۔ سورہ مدثر کی آیت نمبر 42 میں اللہ فرماتے ہیں اللہ دوزخیوں سے پوچھیں گے کہ تم دوزخ میں کیوں پہنچے، تم کیوں پہنچے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ، اگر ہم چاہیں تو آسمان کی طرف سے ایسی نشانی اتار دیں فظلت اعناقہم لها خاضعین، کہ جس نشانی کے سامنے ان کی گردنیں دب کر رہ جائیں، جھک جائیں، وہ مجبور ہو جائیں اور وہ ایمان لے آئیں اور ان کی ساری سرکشی ختم ہو جائے، مگر یہ اللہ کی حکمت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے۔ اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کا جو اختیار ہے وہ سلب نہ کیا جائے، اختیار ختم نہ کیا جائے، بلکہ اللہ کی طرف سے ہدایت کی ہر چیز واضح کر دی جائے۔ اس کے بعد جو کوئی اس ہدایت کو قبول کرے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو اس سے اعراض کرے گا، ہٹے گا، تو وہ جہنم رسید ہو جائے گا۔ تو اس لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بھیجا ہے، اللہ نے ہمیں امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور امتحان میں جبر نہیں ہوتا کہ کسی کو مجبور کیا جائے کہ تم یہ کام کرو، یہ لکھو، اس طرح کرو۔ امتحان میں آزادی ہوتی ہے، اختیار ہوتا ہے۔
آدمی اپنے اختیار سے کچھ کرتا ہے، تو یہاں دنیا میں بھی ہمیں اختیار ہے. اللہ نے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ دونوں راستے ہمیں دکھا دیے. یہ ہدایت کا راستہ ہے، قرآن اور سنت کا، حضور کا راستہ ہے، اور یہ اس کے مقابلے میں شیطان اور کفر کا، رسم و رواج، بدعات کا راستہ ہے. اب کون آدمی سنت کو قبول کرتا ہے اور کون بدعات کے راستے پہ چلتا ہے، کون اسلام کو قبول کرتا ہے اور کون کفر کے راستے پہ چلتا ہے، تو یہ سارا مسئلہ اختیار کا ہے. تو اللہ اختیار کو سلب نہیں کرنا چاہتے، ختم نہیں کرنا چاہتے، ورنہ اللہ کہتے ہیں ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ، ہم اگر چاہتے تو ہم آسمان سے کوئی ایسا فرشتہ، نشانی، کوئی جبر ڈالنے والی ایسی چیز نازل کر دیتے، فظلت اعناقهم لها خاضعین، جس کے سامنے ان کی گردنیں دب جاتی، جھک جاتی، وہ مجبور ہو جاتے اور وہ سرکشی کو ختم کر دیتے. لیکن یہ حکمت الہی کے خلاف. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ، نہیں آتی ان کے پاس خدائے رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت، یعنی پہلے بھی ان کو نصیحتیں کی جا چکی ہیں. ہر دفعہ جب کوئی نئی نصیحت کی بات آتی ہے، کوئی آیات اترتی ہیں، کوئی حضور ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کہتے ہیں الا کانوا عنہ معرضین، مگر یہ اس سے اعراض کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں. یہ تو ان کی بہتری کی ضامن ہوتی ہے کہ اگر وہ نصیحت کو قبول کریں تو بہتری ہے ان کے لیے، دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے. مگر یہ ان کی بدبختی ہے کہ کسی نصیحت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اللہ فرماتے ہیں فقد کذبوا، پس بے شک انہوں نے ہر بہتری کی آمدہ بات کو، ہر بہتری کی نصیحت کو، ہر بہتری کی چیز کو جھٹلا دیا. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، پس ان قریب ان کے سامنے اس چیز کی خبر یا حقیقت آ جائے گی جس کے ساتھ یہ ٹھٹھا مذاق کیا کرتے تھے. ان کی ساری مجرمانہ کارگزاریاں قیامت کے دن ان کے روبرو کر دی جائیں گی، جس کا نتیجہ ان کو بھگتنا پڑے گا. یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق کرتے تھے، اللہ کے انبیاء کا مذاق اڑاتے تھے، ملائکہ و فرشتوں کے ساتھ مذاق کرتے تھے، قرآن اور قرآن کے احکام شریعہ کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے. جب آخرت حشر قائم ہوگا ان کی حقیقت ان کے سامنے کر دی جائے گی، اور جب ہر چیز وہاں سامنے آ جائے گی تو پھر ان کو پتہ چلے گا کہ وہ دنیا میں کس راستے پر چلتے رہے. اس وقت یہ پچھتائیں گے، مگر اس وقت کا پچھتانا، اس وقت کا سر پہ ہاتھ مارنا یہ کسی کام نہیں آئے گا. اس وقت کا افسوس کسی کام نہیں آئے گا، اور انہیں اپنے کیے کا بدلہ مل کے رہے گا، اور اس وقت کی ندامت ان کے کسی کام نہیں آئے گی. اس کے بعد اللہ نے سمجھایا کہ اکثر کفار جو کافر تھے اور مشرکین تھے، ایمان لانے کی شرط کے طور پر طرح طرح کی نشانیاں اور معجزات طلب کرتے تھے اپنی مرضی کے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس بیہودہ جو مطالبے تھے ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا اولم یروا الی الارض، کیا وہ نہیں دیکھتے زمین کی طرف کہ کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، کہ ہم نے اس زمین میں کتنی عمدہ قسم کی چیزیں اگائی ہیں. بھلا اس سے بڑا معجزہ اور نشانی کیا ہو سکتی ہے؟ تو کہ ایک اناج کے پودے کو ہی دیکھ لو، کس طرح ہم زمین میں ایک گندم کا ایک بیج ڈالتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کس طرح وہاں سے کومپل نکال کے پھر وہاں سے اللہ کتنی بالیاں، کتنے سٹے پیدا کرتے ہیں، اور ہر سٹے میں کتنے کتنے دانے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ کی وحدانیت کی دلیل نہیں؟ کسی پھلدار درخت پر نگاہ ڈالو کہ کس طرح وہاں پھل پیدا ہوتے ہیں اور وہ پھل بڑا ہوتا ہے، اور اس کے بیچ میں ہڈی بھی پیدا ہو رہی ہے، گودا بھی بن رہا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آم، سیب، ہر ایک کے اوپر جو ہے وہ کور بھی چڑھا رہے ہیں. اسی طرح پھولوں کو دیکھو کہ کس طرح پھولوں کی مختلف قسمیں ہیں. ایک گلاب ہے، اس کی سینکڑوں قسمیں ہیں، ایک ایک پھول ہے اس کی. تو اللہ تعالیٰ نے ان میں کیسے کیسے رنگ بھرے ہیں کہ ہر پتی کے اندر کئی کئی قسم کے رنگ ہیں. وہ کون سی ذات ہے جو یہ رنگ بھرنے والی ہے، اور ہر ایک کی کیسی کیسی خوشبوئیں ہیں. ہر پھول کی خوشبو اللہ نے اس میں الگ رکھی ہے. تو اللہ نے چھوٹے چھوٹے دانوں کی صورت میں اناج پیدا کر کے انسانوں کی خوراک کا بندوبست کیا ہے.
اور پھر اسی اناج کے ساتھ اللہ نے چارہ پیدا کر کے جانوروں کی زندگی اور زیست کا سامان مہیا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں ایسی قوت رویدگی رکھ دی ہے کہ وہ تمام جانداروں کے لیے خوراک اگا رہی ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی وحدانیت کی منہ بولتی تصویریں، ان کو دیکھ کر ہر منصف مزاج آدمی خدا کی وحدانیت پر ایمان لائے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ ایک شاعر نے ایک شعر کہا ہے کہ ففی کل شیء لہو آیت، کہ ہر چیز میں، دنیا کی ہر چیز میں لہو آیت، اس کے لیے نشانی ہے، تدل علی انہ واحد، اور وہ ایسی نشانیاں اس میں ہر چیز میں موجود ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ خدا تعالی وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا ہے۔ مگر جو لوگ ضدی ہیں، ہٹ درم ہیں، متعصب ہیں، انہیں اتنی واضح نشانیاں بھی نظر نہیں آتی، لہذا وہ ظلم اور ناانصافی پر ہی قائم رہتے ہیں اور انبیاء سے نئے نئے مطالبات سامنے رکھتے ہیں کہ یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ پہاڑ سونے کا بن جائے، یہاں چشمے جاری ہو جائے، تو نئے نئے مطالبات پیش کرتے رہتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا ان فی ذلک لآیہ، بے شک ان مشاہدات میں، یعنی زمین سے پیدا ہونے والی اناج، سبزیاں، ترکاریاں اور ان چیزوں میں نشانی ہے، مگر حقیقت حال یہ ہے کہ وما کان اکثرهم مؤمنین، کہ کفار اور مشرکین کی اکثریت ایمان قبول کرنے سے قاصر ہے۔ دنیا کی آپ آبادی دیکھیں کہ اکثر آبادی ہمیشہ ایمان سے بے رہی ہے، ہمیشہ وہ جہنم کی طرف جاتی رہی ہے۔ آج بھی دیکھ لیں کہ دنیا کی کل آبادی جو تقریباً 8 ارب کے قریب ہے، اس میں سے 1.5 پونے 2 ارب مسلمان ہیں، یعنی کل آبادی کا صرف 5واں یا 6واں حصہ ایسا ہے جو خدا کی وحدانیت کو تھوڑا بہت مانتا ہے، وگرنہ باقی سارے کے سارے لوگ، ساری دنیا کفر اور شرک میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاد رکھو ان ربک لہو العزیز الرحیم، بے شک تیرا پروردگار جو ہے وہ عزیز ہے، یعنی زبردست ہے، اس کا ہاتھ سب کے اوپر ہے، اس کا غلبہ اور قوت سب سے زیادہ ہے، الرحیم اور مہربان ہے۔ یہ اسی کی مہربانی کا نتیجہ ہے، یہ اسی کی مہربانی کا تقاضا ہے کہ وہ جلدی پکڑتا نہیں ہے، گرفت نہیں کرتا، بلکہ مہلت دیتا رہتا ہے۔ ہم گناہ کرتے رہتے ہیں، گناہ کرتے رہتے ہیں، اللہ مہلت دیتا ہے، پھر جب مقررہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ اور پھر جو قیامت جب آئے گی، حشر بپا ہوگا، آخری اجتماع قیامت کے دن ہوگا، جب زندگی بھر کے عقائد سامنے رکھے جائیں گے، کس کس کا کیا کیا عقیدہ تھا، اور زندگی بھر کے اعمال کا حساب لیا جائے گا، اور ہر ایک کو اپنا اپنا حساب کتاب دینا ہوگا، تو وہ کمال قدرت کا مالک ہے اللہ، ہر چیز پر غالب ہے اور مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔